اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے شمر ملعون کا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا کا ذکر کریں گے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ شمر سنان بن انس کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کا سر جدا کرنے کے لیے آیا تو امام علیہ السلام کے آخری سانس تھے۔ شدت پیاس کے سبب زبان منہ میں ہی زخمی ہو چکی تھی اور حضرت علیہ السلام اس کیفیت میں پانی مانگ رہے تھے۔ اس ملعون نے بجائے پانی دینے کے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا، اے ابو تراب کے بیٹے، کیا تیرا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ تیرا باپ علی علیہ السلام ساقی کوثر ہے، جس کو چاہے گا پلائے گا؟ اگر یہی عقیدہ ہے تو ذرا صبر کرنا کہ میں تمہیں قتل کر دوں اور تجھے تیرے باپ علی علیہ السلام پانی پلا دے۔ بس شمر نے سنان سے کہا، جس حالت میں حسین علیہ السلام زمین پر پڑے ہیں، بس گردن سے کاٹ لے۔ سنان نے کہا، میں یہ کام نہیں کرتا اور فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو اپنے ذمہ نہیں لیتا۔ شمر غضبناک ہوا اور سنان کو گالیاں دی، پھر غصے میں آ کر اپنے نچ جوتوں سمیت حضرت علیہ السلام کے سینے پر سوار ہو گیا اور پرخون ریش مبارک میں ہاتھ ڈالا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے قتل کر رہے ہو، تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ شمر نے کہا، جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارے نانا، بابا اور ماں تمام کائنات سے بہتر ہیں۔ پھر ان کو گالیاں بکیں اور کہا، میں تمہیں قتل کرتا ہوں اور میرے دل میں خوف ہے اور نارحم ہے۔ اس ملعون نے 12 ضربیں لگائیں اور سر کو بدن سے جدا کر دیا۔ اس وقت زمین کو زلزلہ آیا اور سرخ آندھی چلی۔ اولاً حضرت امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، ثانیہ حضرت علیہ السلام کا سر مبارک پس گردن سے کاٹا گیا۔ اما اولاً مترک ذبح تو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا وہ جملہ ہے جس میں ذبح سمجھا جا سکتا ہے، اور زیارت کا فقرہ یہ ہے، میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کے سینے پر شمر بیٹھا تھا اور تلوار کو مقام نہر پر مار رہا تھا، اور اس نے خون آلود ریش مبارک کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور تلوار سے ذبح کر رہا تھا۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت ابا عبداللہ الحسین ایک طریقے سے ذبح شہید ہوئے۔ ان روایت میں سے ایک ریان ابن شبیب کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند شبیب، اگر دنیا میں کسی چیز پر رونا چاہتے ہو تو بس امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر رویا کرو، کیونکہ آپ کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، ثانیاً سر مبارک کے پس گردن جدا کرنے کا مدرک بہت سی روایت ہیں، یعنی جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ ان روایت سے ایک روایت علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار میں نقل فرمائی ہے، جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 2 فقیروں میں تصریح ہے۔ فرماتی ہیں، یہ حسین علیہ السلام ہے جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر یوں فرماتی ہیں، یہ خاک آلود حسین علیہ السلام ہے جو کربلا میں مارا گیا اور سر پس گردن سے جدا کیا گیا، جس کا امامہ اور چادر اور کپڑے بھی لوٹ لیے گئے۔ محترم ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔